بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے جس کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ پرانے وقتوں میں جب گھروں میں شام کے وقت کھانے تیار کرنے کا وقت ہوتا تھا تو بہنیں اپنی بھائیوں کو باہر لے کر چلی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت شیمہ بھی اپنے بھائی حضرت محمد کو باہر لے کر جایا کرتی تھی۔ وہاں سب بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا کرتی تھیں کہ کس کا بھائی سب سے خوبصورت ہے۔ ہر کوئی اپنے ہی بھائی کو خوبصورت کہتا تھا، لیکن جب حضرت شیمہ بنو سعد کے محلے میں دور سے ہی پکارتی چلی آتی تھی کہ کوئی ہے جو میرے بھائی کے مقابلے میں خوبصورت ہو، لیکن سب سہیلیوں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اے شیمہ، تیرے بھائی جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ سہیلیوں سے یہ بات سن کر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا کہ سب ہی میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ابن شام سیرت کی پہلی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر جھلاتی رہتی تھی، ان کو لوری دیتی تھی اور ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ آج میرا بھائی چھوٹے بچوں کا سردار ہے، کل وہ بڑوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ لوری سناتے ہوئے پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھومتی رہتی تھی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جوان ہو گئی تھیں۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے کے آدمی سے ہو گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 13 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس قبیلے میں شادی کے بعد آئی تھی، اس قبیلے سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس لڑائی کے بعد اس قبیلے کے بے شمار لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ لوگ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے عرض کی: اے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اتنے درہم تمہارے حصے میں بھی آتے ہیں۔ اس وقت حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی عمر کی ہو چکی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کس لیے یہ رقم میرے حصے میں آتی ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے قبیلے کی لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے بے شمار آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے، اس کو فدیہ دے کر ہم نے اپنے لوگوں کو آزاد کروانا ہے۔ اگر ہم نے رقم ادا نہیں کی تو مسلمانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگوں کو آزاد نہیں کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکراتے ہوئے کہنے لگی: اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آدمیوں کو قید کیا ہے، تم سب رقم اکٹھا کرنا چھوڑ دو، بس مجھے حضرت محمد کے پاس لے کر چلو، آگے میں جانوں یا پھر خدا کا رسول جانے۔ اس قبیلے کے سردار نے کہا: اچھا، آپ کو ساتھ لے کر جائیں؟ اس پر حضرت شیمہ نے فرمایا: ہاں، مجھے ساتھ لے کر چلو، وہ میرا بھائی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ننگی تلواریں لے کر پہرا دے رہے ہیں۔ مدنی دور کی بات ہو رہی ہے۔ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی قبیلے کے سردار سے آگے نکلی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بلند آواز سے پکارا: اے دیہاتی عورت، رک جا، تم کو نہیں معلوم کہ آگے وہ حضرت محمد کا کوچہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلند آواز سے پکارا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلند آواز سے پکارا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرا راستہ چھوڑ دو، تمہیں علم نہیں کہ میں تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے الفاظ سنتے ہی صحابہ اکرام کی تلواریں نیلام ہو گئی، سب کی نظریں جھک گئی، سب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے راستے سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی محمد کے سامنے آئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنی بہن شیمہ کو پہچان لیا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: بہن شیمہ، آپ یہاں کیسے آئی ہو؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی محمد سے عرض کی: بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے، میں ان کو چھڑوانے کے لیے آپ کے پاس
تشریف لائی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے رہاتے بڑی آواز میں فرمایا کہ بہن تم نے یہ زحمت کیوں کی ہے؟ تم پیغام ہی بھجوا دیتی، میں خود آپ کی قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ چلو اس بہانے میری بہن سے ملاقات تو ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب قیدیوں کو حضرت شیماء کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح اس قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک بہن بھائی بچپن کی باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی سے جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ طوائف دے کر اپنی بہن کو اپنے گھر جانے کی اجازت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بہن کو خیمے سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا کہ اے صحابہ، میں جب بھی کوئی قیدی چھوڑتا ہوں تو تم سب سے مشورہ ضرور لیتا ہوں۔ آج میں نے اس لیے تم سے مشورہ نہیں لیا کہ یہ سب قیدی میری بہن شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے کے تھے۔ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، کیونکہ بہنوں کو کبھی بھی خالیات نہ جانے دیا کرو، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔